وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو ایک نیا آئین دیا جائے۔ آئین بنانے والے لوگ ٹھیک نہیں تھے، وہ حکومتوں کو گرانے والے لوگ تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نئے آئین کے لیے اتفاق رائے قائم کریں۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یہ دی ہے رجب طیب اردگان نے ترکی کے حوالے سے۔ جی ترکی کا آئین جو ہے وہ 1982 میں بنا تھا، اس سے پہلے بھی بنا تھا، پھر 1982 میں بنا، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا، تو ترکی کی جو ریاست تھی، جو گورنمنٹ تھی، وہ اسی کے اکارڈنگ چل رہی تھی، یعنی کہ ایک بالکل مغربی تہذیب پر مبنی ترکی کی حکومت۔ تو جیسا کہ اب رجب طیب اردگان نے جو ہے وہ حکومت سنبھالی ہے تقریباً پچھلے 18 سال سے، وہ پچھلے 18 سال سے جو ہے وہ ترکی کی صدارت کو سنبھالے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے اور اب صدر بھی ہیں۔ تو اس عمر میں یعنی کہ 66 سال ان کی عمر ہے، اور 83 ملین لوگوں کا ملک ہے ترکی، جہاں پر وہ حکومت کر رہے ہیں 18 سال سے۔ اب ان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کو بہت سارے اخبارات نے شائع کیا، یہ یورپی اخبارات نے، عربی اخبارات نے، اور پاکستان کے بھی اخبارات میں بھی شائع ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو ایک نیا آئین دیا جائے۔ اس سے پہلے والا جو آئین تھا، آئین بنانے والے جو لوگ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ حکومتوں کو گرانے والے لوگ تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نئے آئین کے لیے اتفاق رائے قائم کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے فوجی بغاوت کو بھی کچلا تھا۔ جب ترکی کے حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے تو فوجی بغاوت جو شروع ہو چکی تھی، تو عوام نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یہ ایک بات جو ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عوام اسی حکمران کا ساتھ دیتی ہے جو ان کے حق کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی بالکل مغربی تہذیب پر مبنی ہے، اس کو سیکولر ملک کہا جاتا ہے۔ کافی سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایسا نمازیں، مسجدیں یہ بہت لیمیٹڈ سی ہوتی تھیں، لیکن اب جب سے طیب اردگان جو ہیں وہ آئے ہیں تو ترکی کو سیکولر ملک کہا جاتا ہے آئین کے اندر، لیکن اب وہ اس کا سیکولرزم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ وہاں پر باقاعدہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پر نماز پڑھنے والے بچوں کو انعام کے طور پر جو تحفہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ 80 سال کے بعد آیا صوفیہ کو بحال کیا گیا نمازیوں کے لیے۔ بہت سارے ممالک نے اس کی مخالفت کی، خاص طور پہ مغربی ممالک نے، لیکن طیب اردگان ایک سچے اور مضبوط لیڈر کی طرح ڈٹے رہے، اور جو وہ اب ترکی بنانے جا رہے ہیں 2023 سے پہلے، وہ تمام قوانین جو کہ پرانے آئین میں تھے وہ سارے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی صدارتی حکومت کو بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن نہیں۔ آپ ان کے کاموں کو دیکھیں، آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، کیا کوئی آپ کو ایسا بندہ لگتا ہے کہ وہ اپنی یہ صدارتی لالچ میں ایسا کر رہا ہے؟ نہیں، وہ واقعی نیوز چینج کرنا چاہتا ہے، وہ سارے اقتدار لانا چاہتا ہے جو ہماری اسلامی اقدار ہیں۔ تو 2023 سے پہلے وہ تمام قوانین ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا 100 سال کا معاہدہ تھا، معاہدہ لوازان تھا، وہ جو ہے 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ترکی ہوگا وہ ایک مختلف ترکی ہوگا۔ جی یہ مختلف ترکی ہوگا، اور اس کا آئین بھی مختلف ہوگا، اور چونکہ یہ مغرب سے نکلا تھا، سیکولرزم سے نکلا تھا، تو اب جو ہے یہ ایک ساری جو کہتے ہیں نا مغربی تہذیب ان کے اوپر چھا گئی تھی، سیکولرزم، لبرزم، اور ساری ان کی اقتدار، ان کی روایات، ان کا چال ڈھال، کپڑے، یہ وہ سب کچھ مغرب تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ 2023 کا جو ترکی ہوگا نا، انشاءاللہ اسلامی اقدار پر مشتمل ہوگا، اور اس لیے وہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سیکولرزم سے نکال کر لے کر آئیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم سب مسلمان ان کی اس کاوش کے لیے، ان کی اس کوشش کے لیے ان کو مزید جو ہے وہ سہراتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی مسلم امہ کے لیے۔
اور ناظرین بہت سارے لوگ اس کے پیچھے ایسے ہیں جو کہ اس کی مخالفت کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ مخالفت کرنے والے جو ہے وہ جو ایک انسان اچھا ہونا اس کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے مغربی ممالک اس کی بہت مخالفت کریں گے، لیکن وہ ایک ایسے انسان ہیں رجب طیب اردگان جو کہ ڈٹ جاتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ معاملہ برما کا ہو، فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو، وہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. یہ ہمیں ماننی تو پڑے گی، سب کو ماننی پڑے گی. تو ہوپس ہو یہ جو نیوز وغیرہ جو شائع ہو رہی ہیں اور یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے، لازمی پہنچے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوئی تو مجھے فیڈ بیک لازمی بتائیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ